میرا بی پر بول. ارے یار جب بچے تمہارے بولنا شروع ہوں تو علماء کا کہنا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ انہیں اسلام کے چھوٹے چھوٹے دین کے جملے سکھاؤ، جین کے جملے سکھاؤ. رہی ایپل اور بول کی بات، تو اگر 10 سال کے بعد بھی اپنے بچے کو انگلش پڑھانا شروع کرو گے تو 10 سال کے بعد بھی شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی گھٹی میں تم نے دین کو بسا دیا اور یہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بن گیا تو مریض کا پرچہ لکھے گا، پرچہ بعد میں لکھے گا، بسم اللہ پہلے پڑھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائی ہوگا چاہیے مگر نا ہمارے یہاں دین کا توجہ نہیں. مدرسے میں تو غریبوں کے بچے پڑھیں گے، بس امیر ہم 4 پیسے تو ہائی فائی یونیورسٹی میں پڑھیں گے. نہیں، قرآن کا فرمان ہے. ہم نے کیا قرآن کا فرمان؟ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی قرآن میں وہ ہے اقرا. کیا ہے؟ اقرا. جبریل نے میرے نبی سے کہا اقرا پڑھیے. نبی نے منع کر دیا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. پھر کہا اقرا، نبی نے فرمایا نہیں پڑھتا. اقرا کا معنی پڑھیے. کیا پڑھیے؟ یہ کچھ نہیں، بس پڑھیے. نبی نے نہیں پڑھا اقرا، نہیں پڑھا. جبریل نے بولا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. جب رب کے نام کی بات آئی تو مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ اشارہ ہے پڑھنے میں. اقرا کا اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی بھی کچھ پڑھنا نہ شروع کر دے. جب جبریل نے کہا اللہ کے نام سے پڑھو تو مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ امت کو سبق دے دیا اگر پہلی پڑھائی تمہیں پڑھنا ہے تو وہ پڑھائی پڑھنا جو اللہ کے نام سے شروع ہو. اور اللہ کے نام سے شروع قرآن ہوتا ہے. اگر قرآن کھولو گے تو سب سے پہلے بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اللہ کے نام سے شروع جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ پڑھو. تو اللہ کے نام سے قرآن شروع ہے. قرآن کی کوئی بھی سورت کھولو گے سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع. وہ پڑھائی پڑھو جو اللہ کے نام سے شروع ہو. اگر تم اپنی بچیوں کو دین دے دو گے تو جلسے میں آنے والوں تمہاری بچیاں خدا کی قسم جان تو دے سکتی ہیں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی. کھانا چل رہا، یہ نوجوان کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ بھی اتنی بے حیا ہے، یہ بھی اس نوجوان سے مانگ رہی ہے. اگر حیا ہو تو کہہ دو فاقے سے رہ سکتی ہوں مگر کسی غیر مرد کے دیا ہوا کھانا نہیں کھاؤ گی. اگر کہیں سے کیا کریں. نظام مکہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی انہیں کو جام لیتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. بے حیائی جام پر ہے، بے حیائی چرم پر ہے، بے حیائی چرم پر ہے. میں آج تمہیں بتا دوں تاریخ کیا ہی لے گئے. اگر بیٹی کو دین دے دو گے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر عزت کا سودا نہیں کر سکتی. اگر بیٹے کو دین دے دو گے تو جان تو دے سکتا ہے مگر عزت کا سودا نہیں کر سکتا. بولو بولو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مدینے کی گلیاں گواہ ہیں، ایک منچلا نوجوان روزانہ ایک کشتی کا نوجوان لڑکی کا راستہ روزانہ کرتا. اس لڑکی کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ کوئی میرا راستہ تکے. اس نوجوان کو اس دن ایک سے ایک دن روکا اور رو کے کہا وہ نوجوان ایک بات تو بتا، روزانہ جب میں گزرتی ہو میرا راستہ کیوں تنگتے ہو؟ نوجوان کہنے لگا ریختہ ہو گیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. نوجوان لڑکی نے کہا فاطمہ کا سبق پڑھ چکی ہے، کمیز فاطمہ ہے، کہہ رہی تھی کوئی جگہ پر میرا رشتہ پیش کرے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اور نوجوان تیرا دل بیمار ہے، اپنے دل کی دوا کا. میں تو
دیکھتا ہوں محبت کر بیٹھا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں. مدینے میں رہنے والی نوجوان لڑکی نے کہا تو شادی کرے گا. میری ایک شرط ہے کہ منظور ہے. کہنے لگا تیری ہزاروں شرطیں منظور ہیں بس تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا اگر میری شرط منظور ہے تو 40 دن کے بعد اسی موڑ پہ آ کے ملیں گے جہاں کھڑا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. تو شادی کے لیے کہے گا ہم اس رشتے کو قبول کریں گے مگر چھوٹی سی شرط. کہا شرط بتاؤ کیا ہے. کہا شرط یہ ہے مسجد نبوی میں 40 دن تک عمر کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے بجماعت نماز پڑھ کے آ. زور سے بولو اور زور سے بولو. اللہ سلامت رکھے. اگر بیٹی دین سیکھ جائے تو نسلوں تک دین چلا جاتا ہے. 40 دن تک بجماعت مسجد نبوی میں عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے آ. 40 دن کے بعد مانگنا مجھے منظور ہے. یہ سودا مجھے منظور ہے. میں 40 دن کے بعد وعدے کے مطابق آؤں گا اور پھر آ کر کے ہاتھ مانگوں گا. لڑکی کو پتا تھا اس کی روح بیمار ہے. روح کا علاج کرنے کے لیے اس وقت مدینے میں سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو خطاب کا بیٹا عمر ہے. اس لیے کبھی دل بیمار ہو جائے تو علماء کی محفل میں جایا کرو. روح بیمار ہو جائے تو اللہ والوں کی محفل میں جایا کرو. اگر دل کو سکون نہ ملے تو قرآن پڑھا کرو. دل بے قرار ہوا کرے تو نبی کا درود پڑھا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. نماز پڑھنے کے لیے لوگ ایگری ہو گیا. مسجد نبوی میں جاتا وضو کرتا پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا. کھڑے ہونے کے بعد میں باجماعت نماز ادا کرتا. 40 دن تک نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنے کے بعد جب آیا اسی چوراہے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا. واہ حیا وہ لڑکی بھی آ گئی. اب یہ حیا کا بہتر بن کر لڑکا بھی آ گیا. 40 دن پہلے آیا تھا تو نگاہ اٹھا کے آیا تھا. 40 دن کے بعد آیا ہے تو نگاہ جھکا کے آیا ہے. زور سے بول دو. 40 دن پہلے آیا تھا تو نگاہ اٹھا کے آج آیا ہے تو نگاہ زور سے بولے نگاہ. قرآن کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے. لیڈ کے چکر میں رہنا پڑو بھائی. تقریر سنو. اس وقت کی تقریر ایسی ہے کہ اگر ذرا بھی نکال دی تو نقصان ہوگا. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے کوئی سے روک دیا. نگاہ جھکا کے اب اٹھا کے نہیں آیا نگاہ. نوجوانوں کو میں سبق دے کے جا رہا ہوں. کسی بھی بازار میں جاؤ کہیں بھی شادی میں جاؤ اگر کوئی بے پردہ ہے تو ہونے دے. تو مصطفیٰ کا غلام ہے اپنی نظروں کو جھکا دے. تو مصطفیٰ کا غلام ہے نا. اپنی نظروں کو جھکا دے. بس تو نظر جھکا دے گا تیرا کام ہو جائے گا. نظر جھکا کے آیا. اسی چوراہے پر لڑکی آ کے کھڑی ہو گئی. اسی چوراہے پر وہ لڑکا آ کے کھڑا ہو گیا. لڑکی نے کہا بتاؤ 40 دن پہلے ہم نے تم سے کچھ وعدہ لیا تھا. تم نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. لڑکی بولا خدا کی قسم وعدہ پورا کر کے آیا ہوں. میں 40 دن کی نماز عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھ کے آیا ہوں. تو لڑکی نے کہا اب کیا خیال ہے. کہنے لگا خیال ہی بدل گیا. اب کیا خیال ہے. کہنے لگا خیال ہی بدل گیا. لڑکی نے کہا اب کیا خیال ہے. کہنے لگا 40 دن پہلے دل میں تیرا خیال تھا. 40 نمازیں 40 دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد اس دل میں مدینے والے کا خیال ہے. اب کسی کا خیال نہیں. 40 دن پہلے تیرا خیال تھا. 40 دن جب گزرے تو ہم مدینے والے مصطفیٰ
اگر ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبتیں بس گئی ہے. اب دنیا کی رنگ رنگی سے کوئی مطلب نہیں, اب دنیا کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں, اب مدینے والے مصطفیٰ کی چاہتیں بس گئی ہے. اللہ سلامت رکھے. لڑکی نے کہا او نوجوان, میں نے نمازوں کے لیے اسی لیے کہا تھا کہ 40 دن ڈٹ کے جم کے نماز اگر پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے.